السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں خطائے محبت ناول، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی، قسط نمبر 31۔ یہ اس ناول کی ہے تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کے بٹن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ یاور نے آفس فون کر کے ضروری کام ہینڈل کرنے کا کہہ دیا تھا اور اپنے آف لینے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ وہ آج کا سارا دن مزگان کے نام کر چکا تھا۔ یاور کی محبت پاش نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ کچن میں اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ مزگان کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج پھر اس نے شیف کی چھٹی کروا دی تھی۔ یاور نے برا نہیں مانا اور شیف کو کہہ دیا کہ آج کچن مزگان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ میدا نکال کر کچھ مکس کرنے لگی تھی جب یاور نے انگلی سے ذرا سا میدا اس کے گال پر لگا دیا۔ اوفو، کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اپنا گال رگڑ کر صاف کیا اور مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ موویز میں ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اس نے پھر سے انگلی سے میدا اس کے گال پہ لگا دیا اور ایک ٹکتا اس کے ناک کی نوک پہ بھی لگا دیا۔ پھر خود سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے دیکھنے لگا جیسے کوئی بہت ہی دلچسپ نظارہ دیکھ رہا ہو۔ اسے مزگان کے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ موویز میں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ مزگان نے یاور کو میدے سے بھرا باؤل دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی۔ یاور نے چیلنجنگ انداز میں ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ مزگان نے مایوس ہو کر آنکھیں گھمائی اور منہ پھلا کر میدے میں باقی چیزیں مکس کرنے لگی۔ یاور کو اسے تنگ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مزگان اس سے بدلہ نہیں لے سکتی۔ وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے زور زور سے برتن پٹخنے لگی تھی۔ یاور کچھ دیر تک اس کا پھولا ہوا انداز دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے پیچھے آ گیا اور اس کے گرد بازو باندھ کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی۔ میری جان، ناراض مت ہو، بلیو میں بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کیمرے سے چند سیلفیز لے لی، پھر مزگان کو دکھائی۔ مزگان کو اپنا میدے والا چہرہ اچھا لگا تھا۔ وہ جھینپ گئی۔ لیکن اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس لیے میں جلدی جلدی ناشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ یاور نے مسکرا کر سر ہلایا اور اس کے گال پہ پیار دے کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جتنی دیر تک وہ ناشتہ بناتی رہی، یاور نے کچھ میلز چیک کر لی تھی۔ وہ اس کے سامنے نرم گرم سے پین کیک اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی لا کر رکھنے لگی۔ پھر بلو بیریز کا جوس بنا کر لائی اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یاور نے فون ایک طرف کو رکھا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو یاور نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو یاور پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اس نے مزگان کا ہاتھ تھاما اور گاڑی میں بٹھایا، پھر خود گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مزگان نے پوچھا تو اس نے ہونٹوں پہ بہت خوبصورت سی مسکراہٹ سجا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے روڈ پر دیکھنے لگا۔ سرپرائز ہے، کل تم نے مجھے سرپرائز دیا تھا، آج میری باری ہے۔ وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر گیا تھا۔ مزگان کو اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اس سے زیادہ شاید یاور خوش تھا۔ مزگان کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنی جلدی وقت گزرتا تھا جیسے اسے پڑ لگے ہوں۔ لانگ ڈرائیو کے بعد اس نے مزگان کو اپنی پسند کی شاپنگ کروائی۔ مال میں جب کوئی لڑکی یاور کی طرف دیکھتی تھی تو مزگان یاور کا بازو تھام لیتی تھی۔ یاور کو اس کی اس کیوٹ سی حرکت پہ بار بار پیار آتا تھا۔ رات کا ڈنر وہ باہر ہی کر کے آئے تھے۔ گھر آ کر باری باری دونوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ پھر یاور نے اسے بیڈ میں گھستے دیکھا تو اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ دیا اور اس کے گرد اپنے بازو رکھ کر اس کے بال سہلاتے سہلاتے سو گیا۔ وہ ایکسرسائز کر کے آیا تو شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا۔ مزگان نے تب تک ناشتے کا ٹیبل سجا دیا تھا۔ وہ باہر آیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ مزگان اس کے پاس والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ جب ٹائی باندھنے لگا تو مزگان اس کے پاس آ گئی۔ آج سے روزانہ میں آپ کی ٹائی باندھا کروں گی۔ یاور اس کے بات پہ مسکرایا اور ٹائی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ مزگان نے اس کے کالر کی گرد ٹائی لگائی تو یاور نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا اور اسے شوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ نروس ہونے لگی تھی مگر اپنا کام کرتی رہی۔ جب آخری بل دے چکی اور ٹائی کو مکمل سیٹ کر چکی تو یاور نے اس کے گال پہ شرارت سے زوردار چٹکی بھری۔ آپ لگتے تو اتنے سوبر ہیں اور اس طرح کی بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ مزگان اپنا گال سہلاتے ہوئے بولی تو یاور ہلکا سا ہنسا۔ کیا کروں، تمہاری صورت دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا میں۔ یو لک سو کیوٹ۔ وہ اپنی تعریف پر پھر جھینپنے لگی۔ یاور اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ مزگان اسے دروازے تک چھوڑنے آئی اور پھر جب اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تو اندر آ گئی۔ یاور میرال کی باتوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ کوئی بات تھی جو اسے اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی۔
اس کی پریشانی مزگان نے بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزگان کسی بھی صورت پریشان ہو، لیکن پھر بھی اسے جیسے پتہ چل گیا تھا کہ یاور کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سارا دن آفس کے کاموں میں مصروف رہا تھا۔ ایک دن کی چھٹی کا کام اگلے دن تو کرنا پڑتا تھا۔ رات پھر وہ دیر سے گھر آیا۔ مزگان کی آنکھوں میں نیند کے آثار تھے۔ یاور نے اسے اپنے ساتھ پول کی طرف چلنے کا کہا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر وقت کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مزگان نے کمزور سا احتجاج کیا۔ ابھی نہیں سونا۔ وہ اسے بستر سے نکال کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ پول کی طرف لے آیا تھا۔ وہ دونوں اپنی ٹانگیں پانی میں لٹکا کر پول کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ یاور نے اس کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مزگان نے اسے کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ رات میں پول کا یہ حصہ روشنیوں کے باعث اور خوبصورت لگتا تھا۔ مزگان نے تیز جامنی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یاور نے تیز نیلے، لیکن رات کے وقت دونوں کے کپڑے کالے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ کچھ دیر وہ اس کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ یاور خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی موجودگی مزگان کو پرسکون کر رہی تھی۔ یاور نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی میں کچھ باندھا تھا۔ مزگان نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور اپنی کلائی کو دیکھا۔ یہ کس لیے؟ اس کی کلائی میں خوبصورت سا وائٹ گولڈ پلاٹینم کا بریسلیٹ تھا۔ یوں ہی اچھا لگا تو لے لیا۔ یاور کی نظریں اس کی کلائی پر تھیں۔ مجھے لگا تھا اب آپ مجھ سے کبھی پہلے جیسی محبت نہیں کریں گے۔ مزگان نے اسے فکر مند آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ یاور نے اس کی کلائی سے نظریں ہٹا لیں۔ میں بس تم پر غصہ تھا کیونکہ تم نے میرا اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ مزگان اس کے نیم رخ پہ نظریں جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، کوئی نمی جیسے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی کچھ بھی کہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں یاور کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یاور نے پہلے اپنے ہاتھ پہ رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مزگان کے چہرے کے جگنو اسے اس وقت بہت چمکتے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھے اور اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مزگان نے دوبارہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا لیا تھا۔ اچانک ہی مزگان کو احساس ہوا کہ جیسے یہ سب اس کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے۔ دچاووں کی سی کیفیت ہو رہی تھی، لیکن اسے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی تھی، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دے سکی۔ تھوڑی دیر بعد یاور کو محسوس ہوا کہ مزگان سو چکی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ واقعی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں ہموار تھیں۔ یاور نے آہستہ سے احتیاط کے ساتھ اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر ڈال دیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مزگان ہلکا سا کسمسائی۔ یاور نے اس کے ماتھے پہ پیار دیا اور خود نہانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی بستر میں گھس گیا۔ اس کے ذہن میں اب بھی کوئی پریشانی تھی جو اٹک کر رہ گئی تھی۔ ایک مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرال کی جانب سے مکمل خاموشی تھی، اس کے بعد وہ اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف بھی جاتا رہا۔ شہباز علی سکندر کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہو گیا تھا اور رومانہ اکثر مزگان سے فون پہ بات کرتی رہتی تھی۔ وہ اسے اٹلی آنے کا کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں مزگان یاور کے ساتھ اس کا ہر دن خوشگوار اور خوشیوں بھرا گزر رہا تھا۔ ایمان ہر ویکینڈ پہ آتی تھی اور کبھی یاور انہیں لے کر باہر بھی چلا جاتا تھا۔ ہر چیز کی فراوانی تھی اور یاور اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ مزگان کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر چیز میں اپنی منمانی کرنے والا یہ انسان محبت میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا مغرور وہ شروع سے تھا، مزگان کے ساتھ اتنا ہی نرم تھا۔ اس کی مزاج میں بہت سی تبدیلیاں مزگان کی وجہ سے آئی تھیں، لیکن وہ خوش تھا۔ کچھ دن مزید گزرے اور مزگان کو اپنا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جسم بھی پہلے سے بھرا بھرا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو فٹ رکھا جائے۔ کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یاور کا ایکسرسائز روم جو موجود تھا، وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کے جم میں والے کمرے میں آ گئی۔ وہ مختلف ایکسرسائز والی مشینوں کو دیکھنے لگی۔ اسے ٹریڈ مل کے علاوہ تو کسی کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے ٹریڈ مل ہی آن کر لی۔ 5 منٹ کی واک کر کے اسے چکر سے آنے لگے تھے۔ وہ ٹریڈ مل بند کر کے ایک طرف کو بیٹھ گئی اور اپنا چکراتا ہوا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ حالانکہ اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے ہی کیا تھا، مگر ایک دم سے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، جیسے کافی دنوں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ اس نے ہمت کی اور اٹھ کر فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی تو نظر ایک عجیب و غریب سی چیز پر پڑی۔ وہ کوئی گتے کی کالے رنگ کی ڈبی تھی جس پہ نیلے رنگ سے مال بورو لکھا تھا۔ مزگان کو وہ چاکلیٹ ہی لگی۔ اس نے کھانے کے لیے وہ ڈبی نکالی، مگر جب کھولی تو اندر سگریٹ پڑے ہوئے تھے۔ مزگان کا ماتھا ٹھنکا۔ یاور سگریٹ اس کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ یاور تو اسموکنگ نہیں کرتا تھا۔ کیا یہ شہباز علی سکندر یہاں بھول گئے تھے؟ لیکن اس نے انہیں بھی کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر یہ ان کا بھی نہیں ہے تو پھر
رات کو کھانا کھا کر جب وہ دونوں فارغ ہو گئے اور کمرے میں چلے گئے تو مسکان اس سے بات کرنے کا سوچنے لگی۔ یاور حسب عادت نہانے چلا گیا اور جب باہر آیا تو مسکان کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ کیا ہوا میری جان؟ ایسے پریشان پریشان کیوں گھوم رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ گیا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، بلکہ آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ مسکان نے بیڈ کے سائڈ والی دراز سے وہ پیکٹ نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ یاور کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ مسکان سے آنے سے پہلے اس نے کمرے میں سے سارے سگریٹس ہٹوا دیے تھے اور جو یہاں وہاں موجود تھے وہ اس نے خود نکالے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا مسکان کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے اس نے یہ کام بھی شروع کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا ہے؟ مسکان کو اس کا انداز مشکوک کر گیا تھا، لیکن چونکہ اس نے کبھی یاور کو خود اسموکنگ کرتے نہیں دیکھا تھا اس لیے کشمکش میں تھی۔ یاور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ کچھ دیر بعد وہ سوچ کر بولا، میرا ہی ہے۔ اس نے چھپانے کے بجائے اعتراف ہی کر لیا۔ آپ کب سے اسموکنگ کرنے لگے؟ مسکان کو حیرت ہوئی تھی یا صدمہ، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب سے تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اس نے آہستہ سے کہا اور اس کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی یا شکوہ کر رہی تھی، یاور سمجھ نہیں سکا۔ تمہارے بغیر زندگی بوجھ ہی لگتی تھی، اس لیے کرتا تھا، اس نے مسکان کو بتا دیا۔ مسکان کے دل کو کچھ ہوا۔ اب بھی کرتے ہیں اسموکنگ؟ کسی انجانے سے احساس کے تحت مسکان نے اس سے پوچھا۔ یاور نے بہت غور سے مسکان کی فکرمند آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، اب تم مل گئی ہو، اب میں اچھی چیزیں کھاتا پیتا ہوں تاکہ میری زندگی لمبی ہو اور میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزار سکوں۔ چلو اب سو جاؤ، نو مور کوشچنس۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ مسکان کے دل کو بار بار یہ سوچ کر کچھ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر سگریٹ بھی پینا شروع کر چکا تھا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کر چکا ہوگا، لیکن وہ اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اور یہی ایک بات اس کے دل کو ڈھیروں اطمینان پہنچا رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تب پوسٹ کی جائے گی، تب اپلوڈ کی جائے گی جب آپ کا بیسٹ ریویو ملے گا۔